حروف شمسی و قمری عربی زبان کی جو ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بعض لفظوں میں امتیاز کرنے کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں، مگر کچھ حروف ایسے ہیں اگر ان سے پہلے الف لام آتا تو ہے مگر تلفظ میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جن حروف کے شروع میں الف لام نہیں پڑھا جاتا انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جب الشمس میں پہلے الف لام لگایا جاتا ہے تو لام کی آواز ظاہر نہیں کی جاتی، یعنی کہ الف لام نہیں پڑھا جاتا، اس کو صرف یہ پڑھا جائے گا الشمس، لام خاموش ہو جائے گا۔ اس طرح جن حروف میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف قمری کہتے ہیں، کیونکہ القمر پر جب الف لام لگائیں گے تو لام کی آواز ظاہر کی جائے گی۔ یہ اصول صرف عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ مختص ہے، مگر چونکہ اردو میں ایسے ان گنت عربی الفاظ آتے ہیں لہٰذا اس کی تصریح ضروری ہے۔ مثلا ہارون الرشید، جبل الطارق، ذو النورین میں رے، توئے اور نون سے پہلے الف لام لکھا تو ضرور جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ چنانچہ بشمول ان تین حروف کے حروف شمسی در ذیل ہے۔ ان کی تعداد 14 ہیں: تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، سواد، زواد، توئیں، زوئیں، لام، نون۔ اگر ان لفظوں کے ساتھ یہ الف لام آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف قمری عبد الجلیل، نور العین اور بیت المال میں جیم، عین اور میم سے پہلے الف لام لکھا جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ اس طرح بشمول ان تین حروف کے حروف قمری مندرجہ ذیل ہے: الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، ہے چھوٹی یہ۔ تعداد ان کی بھی 14 ہے۔ 14 وہ ہیں 14 ہیں، یعنی کہ حروف شمسی میں جو الف لام آئے گا وہ نہیں پڑھا جائے گا، حروف قمری میں جو الف لام آئے گا وہ پڑھا جائے گا۔ اسم کے معنی کے لحاظ سے قسمیں: اسم معرفہ پراپر ناؤن، اسم نکرہ کامن ناؤن۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے کوہ ہمالیہ، بانگ درا، لاہور، محمود۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کوئی خاص نام ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیا ہوتا ہے؟ خاص نام ہوتا ہے جو اپنے حساب سے ایک ہی ہوتا ہے، تو اس میں نکرہ عام نام کو کہتے ہیں۔ اب ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی آگے 4 اقسام ہے: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ ان سب کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ اسم علم، سب سے پہلے اسم علم دیکھیں، وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے۔ شاعر مشرق، غالب، مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء۔ اسم علم کی قسمیں: اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت یا عرف۔ خطاب ٹائٹل وہ اعزازی نام ہے جو کسی زمانے میں کسی شخص کو اس کی علمی و ادبی و قومی خدمات یا کارہائے نمایاں یعنی کہ نمایاں کام کے اعتراف کے طور پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، خطاب جو ہے وہ ایک اعزازی نام ہے اور حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء، خان بہادر، سر، رستم زماں وغیرہ۔ فی زمانہ پاکستان میں خطاب کے بجائے اعزاز دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سول اور ملٹری اعزازات مندرجہ ذیل ہیں: ستارہ امتیاز، تمغہ حسن کارکردگی، تمغہ بصالت، تمغہ پاکستان، اعزاز فضیلت، نشان حیدر، ہلال جرت، ستارہ جرت، ستارہ امتیاز۔ پھر ہے تخلص۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر یا ادیب اپنے کلام میں
اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں. اس کو انگلش میں پین نیم بھی کہتے ہیں، پین نیم. جیسے ذوق، غالب، حالی، حسرت، اقبال، فیض. مطلب کوئی بھی شاعر یا ادیب اپنا جو ہے نا اصل نام کے بجائے تخلص استعمال کرتا ہے. پھر ہے لقب. اصل میں جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ لقب اور خطاب میں ہوتی ہے. دیکھیں، خطاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے کسی اعزازی کام پر، علمی و ادبی خدمات یا قومی خدمات کے طور پر. لقب کیا ہوتا ہے؟ لقب وہ وصفی نام ہے، یعنی کہ خوبی والا نام ہے، جو کسی خاص خوبی یا خاص وصف کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے. مشہور ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں. شعر دیکھیں، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاکے جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری. اس شعر میں کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. اس طرح امین، صادق، علامہ، قائد اعظم، مادر ملت، شہید ملت، شاعر مزدور، بابائے اردو وغیرہ بھی القابات ہیں. لقب ہوتا ہے جو کسی قوم کی طرف سے ملے اور خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے، اور خطاب ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے علمی و ادبی یا قومی خدمات کی وجہ سے دیا جائے. عرف وہ نام ہے جو محبت یا حقارت یا پھر بلا وجہ مشہور ہو جائے، جیسے کلو، کلیان، اچھا، اچھو، فخرو، گاما، بلا، گوگا، شرفو وغیرہ. یہ عرف ہوتا ہے، الٹ نام جسے کہتے ہیں. کنیت. کنیت کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیں. وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے. عرب ممالک میں اس کا بہت چلن ہے، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس شعر میں ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے. اس طرح ابو القاسم، ابن خطاب، ابو تراب، ابو الکلام، فاطمہ بنت عبداللہ، خالد بن ولید، محمد بن قاسم بھی کنیت ہے. اردو میں اس کے بجائے منع کے ابا، زین کی امی وغیرہ بولتے ہیں. بعض اوقات کنیت کسی معنوی رشتے کی بنا پر بھی کسی شخص کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ، ابو الاسر حفیظ جالندری، ابو الکلام آزاد وغیرہ. اب اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں. پہلی خطاب، پھر تخلص، پھر لقب، پھر عرف اور پھر کنیت. یہ لازمی یاد رکھیں. ان کے لیے ایک لفظ ہے خلقتا، خ لام کاف تے عین. تو یہ ایک ایکرانیم ہے جس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، اور اس میں علم کی 5 اقسام یہ کئی مرتبہ ایگزام میں پوچھی جا چکی ہیں. پھر ہے اسم ضمیر. وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کا بار بار لانا معیوب سمجھا جاتا ہے. مثلا وہ، تو، تم وغیرہ. جیسے ندیم آیا اور اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. اس میں اس اور وہ دونوں ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں. ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں. اس میں ضمیر، اس کو انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں. اور جیسے ندیم لفظ ہے، ندیم آیا، اس نے پڑھایا اور چلا گیا، ندیم کی جگہ جو لفظ استعمال ہوں گے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں، اور جس کے لیے اس میں سے ضمیر استعمال ہوتے ہیں اسے مرجع کہتے ہیں. اب ندیم اس میں جملے میں مرجع ہے. اس میں ضمیر کی قسمیں. اصل میں اس میں ضمیر دیکھیں، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی، ضمیر فاعلی. اب دیکھیں اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور اس کی 3 جو ہے نا اشخاص ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ضمیری حالت، ضمیر فاعلی حالت ہوتی ہے، سبجیکٹو کیس جس کو انگلش میں کہتے ہیں. پھر ہوتی ہے مفعولی حالت، آبجیکٹو کیس. پھر ہوتی ہے ضمیر اضافی اور پوزیسو کیس. یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 کیسز ہوتی ہیں، سبجیکٹو، آبجیکٹو اور پوزیسو. اور 3 پرسنز ہوتے ہیں، اشخاص ہوتے ہیں: متکلم کلام کرنے والا، بولنے والا، حاضر سننے والا، سامنے جو موجود ہو، غائب جو موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کی جائے تو وہ غائب ہوتے ہیں. اس طرح 3 اشخاص اور 3 حالتیں. اب دیکھیں ضمیر فاعلی، سبجیکٹو کیس کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو. وہ یہ ہیں، اب دیکھو، متکلم، حاضر، غائب.
متکلم میں واحد جمع، حاضر میں بھی واحد جمع ہوتے ہیں اور غائب میں بھی واحد جمع ہوتے ہیں۔ متکلم بولنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ واحد متکلم میں، جمع متکلم ہم، یعنی کہ آئی وی۔ اس طرح حاضر، واحد حاضر جمع حاضر، واحد حاضر میں تو، جمع حاضر میں تم، ان دونوں کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں۔ غائب کے لیے جو موجود نہ ہو، واحد غائب اور جمع غائب۔ جمع غائب کے لیے دے استعمال ہوتا ہے اور واحد غائب کے لیے ہی، شی، اٹ استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر مفعولی، وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ اب متکلم میں دیکھیں، اب آئی کا می آئے گا، کیا آئے گا؟ می، واحد متکلم، اور جمع اس کا کیا آئے گا؟ وی کا اس آئے گا۔ اس طرح حاضر میں یو، تم کا تمہیں یو آئے گا اس کا، اور واحد حاضر کا یو، اور حاضر جو ہے نا ضمیر مفعول میں، وہ بھی یو آئے گا۔ اس طرح جمع غائب میں انہوں لکھا ہے تو دے، دیر، دیم آئے گا جمع غائب میں۔ اور اس طرح ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہی کے ساتھ ہم، شی کے ساتھ ہر، اٹ کے ساتھ اٹ، یا ون کے ساتھ ون آئے گا۔ اب آخری دیکھیں ضمیر اضافی، وہ ضمیریں جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، وہ یہ ہیں متکلم، جمع متکلم، واحد متکلم، یعنی کہ میں، میرا، مجھے۔ اب یہ اس میں کیا ہے؟ یہ ضمیر اضافی ہے، پوزیسو کیس، ملکیتی حالت ہے۔ اس طرح میرا، میری، ہمارا، ہماری، تمہارا، تمہاری، تیرا، تیری، ان کا، اس کا، یہ آتا ہے۔ اب اس کا میں آپ کو ترتیب، سمپل سی ترتیب بتا دیتا ہوں۔ آئی، مائی، می، وی، اور اس، یہ متکلم میں فرسٹ پرسن میں آئیں گے۔ اچھا، یو، یور، یورز، یو، یہ سیکنڈ پرسن میں، اور دے، دیئر، دیئرز، دیم، یہ تھرڈ پرسن میں جمع میں، اور واحد میں ہی، ہیز، ہم، ہی، شی، ہر، ہرز، ہر، اٹ، اٹس، اٹ، اور ون، ونس، ون۔ اس طرح یہ اس کی تین حالتیں ہو گئی اور تین اشخاص بن گئے۔ اس میں اشارہ، وہ لفظ جو اس میں اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہوں، اشارے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ قریب اور دور، جیسے وہ، یہ، وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ وہ لڑکا، یہ کتاب، یہاں، وہ، اور یہ اسم اشارہ ہے، وہ اور یہ اسم اشارہ ہے، اور لڑکا اور کتاب مشار الیہ ہے۔ یہ سوال بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا، مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کہ وہ لڑکا، اب اس میں لڑکا مشار الیہ ہے، اور جو اس میں اشارہ ہے وہ استعمال ہوگا۔ اس میں موصول، وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، مطلب یہ جملے کے ساتھ لگے گا تو معنی سمجھ آئے گا ورنہ نہیں۔ دیکھیں، جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز، قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اسم موصول ہوتے ہیں جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر معنی سمجھ میں نہ آئے۔